وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب ہماری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی تھی یعنی قریش کو، وہ خطاب تو حضرت کی طرف تھا، حضرت کے واسطے سے مسلمانوں کو بتایا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ قریش کا حال یہ تھا کہ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ سن لیا، رہنے دو، بس کرو، سن لیا ہم نے، ایسا کلام تو ہم بھی چاہے تو سنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے کیا؟ پچھلی قوموں کے افسانے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جبکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اے اللہ، اگر یہ بات جو کہتے سنا رہے ہیں حق ہے، تیرے پاس ہے، تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے یا کوئی عذاب ادھر داخل ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے شان نہیں تھی کہ ان کے اوپر عذاب بھیجے، درا حالے کہ تم ان کے اندر موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب دینے والا نہ بنتا اگر وہ استغفار کرنے والے رہتے۔ وما لهم، لیکن اب وما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ لیکن اب خداوند تعالیٰ ان کو کیوں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ خدا کی مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، درحال ہے کہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو صرف متقین ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان میں سے بے خبر۔ اب یہ قریش کے ان لنترانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بدر کے معرکے سے پہلے جن لنترانیوں میں اترا تھے۔ قرآن مجید میں یہ تو سنایا جاتا ہے کہ اگر رسول کی تکلیف پر تم اڑے رہے، تم نے بات نہ مانی، تو یاد رکھو کہ رسول کا آنا کسی باعث کا آنا نہیں ہے جو بات کر کے چلا جائے گا۔ رسول جو ہے وہ خدا کا سفیر ہو کر کے آتا ہے۔ جب کوئی قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو ایک خاص مدت تک اس کو مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ نہیں مانتی، اپنی تکذیب پڑی رہ جاتی ہے تو اس کو فنا کر دیتا ہے۔ یہ آیتیں جب سنائی جاتی تھی، یہ تو ہے نا تمام، تو کہتے تھے چلو سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے، یہی بات تم کہہ رہے ہو، لیکن ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ہم پر عذاب کی نظر آ جائے، ہم تو ویسے ہی اپنے کر و فر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ہم نے سن لی یہ بات، یہ نہ سمجھو کہ تم جو یہ کلام سنا رہے ہو ایسا کلام ہم نہیں سنا سکتے، ہم بھی چاہیں تو ایسے آیت شاندار کلام سنا سکتے ہیں۔ اور تم سناتے کیا ہو؟ عاد کے قصے، سمود کے قصے، فرعون کے قصے، ان کے قصے، ان کے قصے، یہ سنا رہے، یہ ماضی کے سب افسانے ہیں، ماضی کے افسانوں کے سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب قوم کو ردی ہو، اپنے استقبال میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے کتنی صحیح زاویے سے بھی اس کو کائنات کے واقعات کی طرف اس کو توجہ دلائیے، لیکن وہ اسی قسم کی لنترانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ان کا غرہ ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہے کیا، یہ قوموں کا قصے تم سناتے پھر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات ہمارے اوپر کیسے منطبق ہو سکتے ہیں، ہم کیسے غرق ہو سکتے ہیں، ہم پر کیسے عاد ثمود کی طرح کے پتھر پڑ سکتے ہیں، سمجھ گا؟ ہم کس طریقے سے قوم لوط کی طرح تباہ ہو سکتے ہیں، ہمیں ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم پر اور آپ پر بھی گزرتا ہے۔ یہ اتنی تاریخ ہے، خود ہماری تاریخ جو ہے، بغداد پہ جو کچھ گزرا ہے
دلی پر جو کچھ گزرا ہے ہمارے زمانے میں، اس لاہور شریف پر جو کچھ گزر چکا ہے، مرتبہ پر غرناطہ پر جو کچھ گزرا ہے، سمجھ رہے، یہ ہماری اپنی تاریخ تو ہے، لیکن ہمارے لیے آج یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں افسانے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی اگر اس چیز کو سنا دے تو جی بس خپت ہے ان کو اس طرح کی باتوں، وہ بھی اسی طریقہ سے کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر کیسے منطبق ہوتی ہیں، ہم نہایت اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، بہت کامیاب ہیں، ہماری شان یوں ہے، ہمارا کرو پر آج کے لیڈروں کے اندر بھی اگر آپ ان کو چیر کر کے دیکھ سکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی قسم کا خناس ان کے اندر بھی سما رہتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ بات جو کہتے ہیں حق ہے، تیرے پاس سے ہے، تو آپ پر پتھر برسا دے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ بے شک یہ سچ کہتے ہیں۔ آپ کو میں سنا چکا ہوں ابو جہل کے نعرہ بدر کے میدان میں سے لگایا تھا کہ اللہ باغتانا للرحم فاعل الغدار، اے خدا ہم میں سے سب سے زیادہ جو قاطع رحم بنا ہے کل تو اس کو کچل دی، یعنی اسی میدان میں کچلے ہو گئے، سمجھ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب شامت آئی ہوئی ہوتی ہے قوم کے تو وہ ناصحوں کے اسی طریقہ سے مرمت کرتی ہے، تو انہوں نے کہا ہم پر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اتنے لاڈنے نہیں تھے کہ ان کے تمام لڑترانیوں کے باوجود جو ہم نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا تو کیوں، ہمارا ہاتھ جس چیز نے باندھ رکھا تھا ان لوگوں نے نہیں۔ سن لو اب ہم بتاتے ہیں، واہ واہ کیا بات کر رہے، فرمایا کہ یہ تو تمام بگا رہے تھے شیخی، لیکن ہم نے جو نہیں برسایا ان کے اوپر پتھر، ہم نے ان کے اوپر عذاب میں بھیجا تو کیوں، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا میری جان، جبکہ تم ان کے اندر موجود ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ تم یہاں موجود ہو ان کے اندر اور ہم پتھر برسائیں، اور ہم ان کے اوپر کیسے پتھر برسا سکتے ہیں کہ جبکہ ہمارے نیک بندے استغفار کرنے والے خود ان کے اندر موجود تھے، لیکن اب جبکہ تم ہجرت کر گئے اور ہم نے اپنے بندوں کو نکال لیا تو اب یہ کیا ہے، سمجھ گا، یہ لعنت کا ڈھیر ہے۔ اب دیکھیں کہ پڑھتے ہیں ہمارے جوتے کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور کتنی پٹتے ہیں، کتنی بار کاٹتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نازل ہوئی ہوگی کیا گزری ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ تو اب تک جو بندھا ہوا تھا تم موجود رہتے، اس لیے سنت الہی ہے کہ رسول جب تک قوم میں رہتا ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر قوم کے اندر بحثت مجموعی روح موجود ہوتی ہے، رسول موجود ہوتا ہے، ان کے لیے استغفار کرتا ہوتا ہے، اس کے ساتھی موجود ہوتے ہیں، تو زندگی کی روحانی جو قوت ہے وہ باقی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو پر عذاب بھی دیتا ہے۔ لیکن جب رسول ہجرت کر جاتا ہے تب وہ ایک لاشے بے جان ہے، وہ سڑنے والی چیز ہے۔ اب یہ اس لاشے کو دفن کر دینا خدا کو مطلوب ہوتا ہے، سمجھ گیا، تو اپنی کارپوریشن کی گاڑیاں بیچ کر کے ان کو لال داد کے پھنکوا دیتا ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے تمام لڑترانیوں کے باوجود ہم نے ان کی جو کوئی گرفت نہیں کی تو اس وجہ نہیں کہ ہم بے بس تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم ان کے اندر موجود تھے، اور اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا بنتا درحال ہے کہ وہ استغفار کرنے والا، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ جب تک استغفار قوم کے اندر ہوتا رہے گا، سمجھ گیا، اس وقت تک اللہ ضامن ہوتا ہے اس کے پاس۔ وما لہم الا یعذب اللہ، لیکن اب اللہ کیوں نہیں عذاب دے گا؟ کیوں؟ درحال ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ اس کے متولی نہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قریش پر سب سے بڑا جو الزام تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، حضرت ابراہیم کے گھر کے متولی ہم ہیں،
ہم اس گھر کی جب خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں زندگی جاوید کا حق حاصل ہے، سمجھا؟ ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہمارا یہ حق ہے۔ اور ہم جو ان کے دشمن ہیں تو اس لیے کہ یہ دین ابراہیمی کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عذاب نہیں دے گا؟ اس لیے کہ یہ مسجد حرام کے متولی جو بنے ہوئے ہیں تو یہ تو اس کے متولی ہے نہیں، یہ تو خائن ہے، غدار ہے۔ اس گھر کی حرمت کو انہوں نے برباد کیا، توحید کے برکت میں لا کر کے 360 بت ادھر ادھر جمع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ اب ان کو کیوں معاف کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو بدعی ہے کہ یہ اس کے متولی ہے تو یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اس کے متولی کہاں تو یہ اس کے متولی تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو متقی ہو۔ کیوں؟ یہ تو حضرت ابراہیم کی وصیت میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو دعا مذکور ہے اس میں سورہ بقرہ میں، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب دعا کی کہ اے رب انی اسکنت بذریتی بواد غیر عند بیت المسجد الحرام لیقیموا الصلاۃ، کہ میں تیرے اس وادی غیر ذرا میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو حضرت اسماعیل کو بچا رہا ہوں تاکہ یہاں نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا یہ منصب میری ذریت کو بھی حاصل رہے گا آگے آنے والی؟ تو اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ان لوگوں سے متعلق نہیں ہے کہ جو لوگ کہ تمہاری ذریت میں اپنے دین اپنی جان کے اوپر ظلم ڈھانے والے، اپنے دین کو چھوڑنے والے اور حق و شریعت رکھنے والے ہو، پہلی اس کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ اگر اس کے مدعی بنتے ہیں تو جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اس کے مدعی متولی تو وہی ہو سکتے ہیں کہ جو متقی ہو اللہ سے۔ اوپر والی آیت بھی یاد رکھے کہ جو تقویٰ کے اوپر برابر قائم رہے گا۔ ان اولیاء للمتقین ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ یہ الزام میں مبتلا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، الزام میں مبتلا ہے کہ ہم یہ متولی ہیں، الزام میں مبتلا ہے کہ ان کے دین کے ہم وارث ہیں، ہم حافظ ہیں۔ سمجھ گیا؟ آپ بھی تو اسی طرح کا الزام میں مبتلا ہو، سمجھ گیا کہ آپ اسلام کے وارث اور متولی اور والے کیا کیا بنے بنے، اس الزام میں وہ بھی مبتلا تھے۔ تو فرمایا کہ اب کیوں نہیں، اب ان کی پٹائی اچھی طریقے سے ہوگی، دیکھ لیں، گنتے جائیں ہماری بات پڑتی ہے کتنی۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔